قلب یعنی کہ دل عجب سر ہے، قلب یعنی کہ دل عجب سر ہے، اس کی نقاتی کو نظر ہے شرط، یہ کم از کم شرط ہے لیر کی طرف جذبے کو پرکھنے کے لیے صرف ایک عدالت ہے اور وہ ہے تنقیدی نظر کی عدالت۔ دنیا کے کسی بھی شعبے میں جذبے کو جانچا یا پرکھا نہیں جا سکتا مگر تنقید ایک ایسی عدالت ہے جس میں آپ جذبے کو پرکھ سکتے ہیں، بلکہ نیت لکھنے والے کی نیت تک پر شک کر سکتے ہیں اپنے پورے استدلال کے ساتھ۔ شعر جزنا زما چیز الہے مگرین چون کے خانیم و سویدین عیاری دارین۔ کہ ہمارے شعر سے کوئی ویسا اس طرح کا تعلق تو نہیں ہوتا مگر یہ کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں تو ایک معیار ہے۔ ابھی دوستوں نے بات کی، اب منظر بھائی جو غزل کر رہے تھے وہ روشنی کی طرف گئی، ایک دم میرا دھیان بہت پیچھے چلا گیا اور اس میں دل میں دیکھ بھی رہا تھا تقوا کہتے تھا جس پہ لکھا تھا دائیں بھولنا ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ یہ جو ہجرت و ہجر کا سرمایہ کلام ہے آج اور کتاب کا ٹائٹل مقرر کیا گیا، اس کے حوالے سے آپ اس روایت کی جانب جا سکتے ہیں جو آج کے اس مادہ پرستی جو ہے، میں نے مادہ پرستی کے لفظ استعمال کیا ہے، مادہ پسندی کرتے ہیں، ان دونوں میں بہت فرق کرتا ہے۔ آج کے اس مادہ پرست دور میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ مادہ پرستی سائنس کی ٹیکنیکل سائڈ ہے، جبکہ مادہ پسندی سائنس کی میتھ لیول سائڈ ہے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، بڑا اس پہ کوئی بات کریں گے۔ جب میں نے سجاد کی کتاب دیکھی اور اس سے پہلے کچھ حجمیں میں ان کی سنی تو مجھے یہ لگا کہ جیسے ہمارے جو پاپولر غزل ہے جو یہاں پہ کہی جا رہی ہے، چاہے وہ پنڈی میں ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں ہے، چاہے وہ کسی اور جگہ پہ ہے، پوری جو اردو غزل ہے اس سے ہٹ کے دور جدید کے مسائل کو اس واقعے کے ساتھ پیوست کرنا جو باقی شاعروں نے بھی کیا۔ بنیادی استعارہ جو ہے اس کتاب میں وہ دراصل آج کے انسان کا واقعہ کربلا کے ساتھ اپنے طور پر جڑنا۔ یہ ہجرت و ہجر صرف اس معنی میں نہیں آیا جس طرح عام ایک رومانی شاعر جو ہے وہ اظہار کرتا ہے، یعنی ورڈزورتھ کے اگینسٹ نہیں آیا، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ جملہ اقبال کا یاد آنا چاہیے۔ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اپنے زمانہ طالب علمی میں مجھے دو شاعروں نے الحاد سے بچایا، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک شاعر نیچری ہوتے ہوئے بھی ایتھیسٹ ہے اور وہ ورڈزورتھ ہے، لیکن وہ نیچر کے اندر اتنا زیادہ رچا بسا ہے، میر کے لفظوں میں رس مسایا ہوا ہے، وہ اتنا زیادہ رس مسایا ہوا ہے کہ وہ نیچر جو ہے وہ پوری کی پوری اس کو ایسے لگتی ہے جیسے کوئی اومنی پوٹنٹ
جو ہے وہ اظہار کی ان صورتوں سے گزر رہا ہے جو بیدرکی یہاں نظریہ تمثل کے حوالے سے اور وحدت الوجود کے حوالے سے اظہار کرتی ہیں۔ سجاد وہاں مختلف ہوتا ہے جب وہ کربلائے اثر جب وہ اس کے ذہن میں یہ بات پڑی ہے کہ کل یوم یوم عاشورہ کل ارض کربلا، تو یہ بات اس کے ذہن میں جب پڑی اور بطور شاعر جب وہ اظہار کرتا ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ 3 غزلیں سنائے یا 4 غزلیں سنائے یا اس پر مضمون باندھنے کے چمکانے والے لوگ جو ہیں چاہے اس کی 4 غزلیں پڑھے یا 3 غزلیں پڑھے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مختلف ہی پیغام ہوتے ہیں۔ کسی جگہ آپ کو گمان یہ گزر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کی پوئٹک انسسٹری ہے سجاد کی، یہ کہیں جا کے میر سے پہلو مارتی ہے، ناصر کاظمی سے ہوتی ہوئی، کسی جگہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں شاید یہ شکل جلالی کے اس کے حوالے سے، فضا میں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ سربت کی فضا جو ہے، یعنی اس نیچر کو نکال کے میں بات کر رہا ہوں صرف ہیومن سائیکی کے حوالے سے، وہ احساس جو ہے وہ آپ کو اس لیے یہاں محسوس ہوتا ہے۔ لیکن میرے لیے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے سجاد کی غزلوں میں بہت ہی کم کوئی غزل ایسی مجھے نظر آئی ہوگی جس کو میں یہ کہوں کہ یہ آوارہ خرامی اس غزل میں ہے کہ ایک شعر کا دوسرے سے دوسرے کا تیسرے کا 5ویں سے یا 7ویں سے جتنے شعر اس غزل میں ہیں ان کا آپس میں کوئی انڈر کرنٹ کوئی علاقہ نہیں، جبکہ آج وہ الزام جو ہے غزل کا جو کسی زمانے میں کریم الدین احمد صاحب نے اپنی نظر میں لگایا تھا باشد کا بھی اور ریزگی کا، کہ یہ ایک ریزہ خیالی غزل کے اندر موجود ہے جس کا جواب بھی خیر بہت آ چکے، لیکن یہ جب اس کو اس صورت میں دیکھنا چاہیے کہ غزل کا جو بندہ ہوا تصور ہے وہ دراصل تہذیب سے الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہماری روائیاں وہاں جاتی ہیں، خیام کی روائیوں کو جب جیرلڈ، اگرچہ جیرلڈ سے پہلے بھی ترجمہ کیا ہے لوگوں نے خیام کی روائیوں کو، لیکن مقبولیت جو ملی ہے وہ خیام کی روائیوں کو ملی ہے اس حوالے سے کہ وہ جیرلڈ نے ان کو کیا، اور بات اکثر لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ کا مسئلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال یہ ترجمہ نہیں ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے وقت کل رسید توبہ کو جائے۔ اب وہاں پر وہ وقت کل رسیدن کا جو ترجمہ ہے when spring comes، تو جب تک زبان کے اندر اترا ہوا آدمی نہ ہو اس وقت تک اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وقت کل رسیدن کا مطلب بہبود کا آنا بھی ہوتا ہے اور سورج کا طلوع ہونا بھی ہوتا ہے، تو زبان عجیب طرح بہیو کر رہی ہوتی ہے۔ میں نے سجاد کی لائنوں میں یہ دیکھا ہے کہ سجاد کے یہاں لفظ مغایرت کا احساس نہیں پیدا کرتا، لیکن یہ احساس ضرور پیدا کرتا ہے کہ یہ لفظ کافی عرصہ بعد ایک نئی صورت میں نئے پہلو کے ساتھ میں نے سنا ہے، اور وہ لفظ جنہیں ہم لغت باہر قرار دیتے ہیں یا جدید متروکات، ایک تو تھی نا خوبصورت طلاق وغیرہ جو متروکات ہیں جنہیں بہت باکمال طریقے سے فراز صاحب اپنے اس میں کہہ گئے۔ اب وہ زمانہ ہے جب یہ 60s کے متروکات کا زمانہ ہے، وہ لفظیات جو 60s میں بہت اپنی پیک پہ تھے، اور بعد میں آنے والی نسلیں جو ہیں انہوں نے جو بہت سمجھدار شاعر تھے اور جو پڑھنے لکھنے والے شاعر تھے انہوں نے 60s کی نظموں اور غزلوں کے بہت سارے لفظیات کو متروکات نہیں سمجھا، جو پڑھا لکھا شاعر اس نے ان لفظوں کو ایک نیا شیپ دینے کی، نیا پہلو دینے کی کوشش کی۔ سجاد کے یہاں جہداری جو ہے ان کا شعر پڑھتے ہوئے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ چلے زیادہ نہیں کم و بیش دو جہد جو ہیں وہ ان کے یہاں موجود ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جو اچھا لکھنے والے ہیں ان کے بارے میں کہ فلاں شخص، مثلا بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ آج اردو دنیا میں اچھا لکھنے والوں کی کمی نہیں، اور خصوصاً
خصوصاً غزل اچھا لکھنے والوں کی مصرعے کو تراشنے کی ان لوگوں کی کمی نہیں ہے. اس تراش سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ تراش جو ہے وہ ہمارے دوست کا مصرع ہے رابط سیال کا کہ تراش تازہ ہے پتی کو پہلے بات, وہ اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن سجاد کے یہاں ایک تو یہ کہ مٹی کی اپنی چاک کی اپنا اور پھر صورتیں یا مورتیں اتارنے میں جو عمل وہ بھی اس کا اپنا ہے. میں اس کتاب کے شاعر سے ایک بجا توقع جو لے لی, مجھے یہ کتاب دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. مجھ سمیت پہلے وہ جو پہلے مجموعے آئے ہیں لوگوں وہ ایسے نہیں ہوا, وہ ایسے نہیں ہوا. یعنی جو تجربے کا اظہار ہے جس سلیقے کے ساتھ وہ کاتا اور لے دوڑی والا اس میں مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے بہت محنت سے اور بہت چوسی ہیں, بہت سلیکٹڈ ہے. انہوں نے وہ جو انور صاحب نے کہا ہے کہ تخلیقی شعر میں اس تجزیہ کا انتخاب سوزن گرفنوں سے دل گزاشت کہ وہ تو سوئی کو لے کے دل میں سے گزارنے کا ایک عمل ہوتا ہے. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں شعر کہنا. اور جو یہ ہے کہ آپ اس کو ایک باڈی عطا کرتے ہیں, ایک جسم عطا کرتے ہیں یہ اس کے لفظوں میں, لیکن آپ اس کو اہل ہونا پڑتا. You cannot give a body to something that moves beyond the senses unless your words are as subtle, as complex, as full of mysterious life as the body of a flower or of a woman. یعنی آپ کسی شہر کو جو ماورائے حواس ڈھونڈی کوئی شکل نہیں دے سکتے تاکہ آپ کے الفاظ ایک پھول یا ایک عورت کے جسم کی طرح ملموس, اسراریت سے متصف اور بخود حزیدہ نہیں. ایک باڈی عطا کرتے ہیں, ایک جسم عطا کرتے ہیں یہ اس کے لفظوں میں, لیکن آپ اس کو اہل ہونا پڑتا. You cannot give a body to something that moves beyond the senses unless your words are as subtle, as complex, as full of mysterious life as the body of a flower or of a woman. یعنی آپ کسی شہر کو جو ماورائے حواس ڈھونڈی کوئی شکل نہیں دے سکتے تاکہ آپ کے الفاظ ایک پھول یا ایک عورت کے جسم کی طرح ملموس, اسراریت سے متصف اور بخود حزیدہ نہیں. یہ کمالات جو ہیں کہ میں اب اس شاعر سے یہ توقع رکھتا ہوں, اور یہ خود اس نے پیدا کی, کیونکہ ہم جو کچھ تلاش کرتے ہیں وہ متن سے تلاش کرتے ہیں. یہ دور متن کا ہے, اس کو بحث الگ ہے کہ یہ متن کا دور جو ہے یہ لسان اور خیال کو الجھا ہوا ہے یا اس کا کیا مسئلہ ہے. پورے کا پورا مشرق مغرب جو ہے وہ لفظ کی اہمیت پہ زور دے رہا ہے, اور جواباً ہمارے شمس الرحمان فاروقی صاحب معنی کی اہمیت پہ زور دے رہے ہیں, جبکہ لفظ اور معنی دونوں کا تعلق شعر سے ہے اور اسی کو بلایا جا رہا ہے. یعنی یہ دو امتحانوں پہ کام چل رہا ہے مابعد یزیدیت کا, وہ مغرب میں بھی اور اس کے جوابات جو یہاں پہ آ رہے ہیں اس کے بھی کہ ایک طرف لفظ پر بہت زور دیا جا رہا ہے, دوسرا اس کے معنی پر بہت زور دیا جا رہا ہے. اور ہم اس روایت کے لوگ ہیں جس میں یہ کہا گیا یقیس معنی اگر لفظ بھی شمار پڑا, یقیس یوسف اگر 100,000 روپے رہا کہ وہ یوسف ایک ہوتا ہے ہم جتنے چاہیں. اور بلکہ بیدل نے بھی یہاں تک کہا کہ برون پیرہن رفتہ بیوریانی رسیدن تا برون پیرہن رفتہ, کہ میں تو گمراہ تھا, اور یہاں تو بات پیرہن تو بات کی چیز ہے, پیرہن تو بہت بات کی چیز ہے, گویا سیکلائز ورلڈ تک آئے ہیں. اچھا جو تہذیب ہے اس کو اب اس کا یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں, سالم تہذیبوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. سالم تہذیبوں کا مطالعہ کرنے والا ذہن
زدی کا شکار ہے. وہ اس کے کونوں خطروں میں تلاش نہیں کرتا. یہ وہی ہے جس کے بارے میں راشد نے کہا تھا کہ یہ ریزوں کی تہذیب پالے تو پالے حسن مظہر کو کہاں لا سکیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں کبھی جام و مینا کی لنگ تک نہ پہنچی. تو پورے فنکار کا تصور کرنا. اس کتاب کے حوالے سے یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سجاد کو پڑھیے تو الاول کا آخ ہے، اس کی پوری کتاب کو بہت احتیاط سے بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایسا مجموعہ نہیں ہے کہ ایک شاعر کا اس کی ضرورت نہیں کسی بھی سلسلے میں، چاہے وہ روزگار کا سلسلہ تھا، چاہے وہ کسی پروموشن کا سلسلہ تھا، چاہے کوئی اور سلسلہ تھا کہ وہ اس کتاب کو سامنے لاتا اور اس کے بعد اس کے گریڈ میں اس کا اضافہ ہو جاتا. یہ کتاب پڑھنے والی ہے اور یہ کتاب وہ ہے جس سے ایک شاعر سے بھی توقع کی جاتی ہے کہ یہ اچھی شاعری سے عام شاعری کی طرف جانا، یہ اس کا سب سے پہلا کام. اور اس نے جتنا عرصہ تھاما ہے اپنے آپ کو اور اقبال کے اس پہ عمل کیا ہے اپنے سینے میں سے اور ذرا تھام ابھی تب آ کے پختگی آئی ہے. ورنہ خامی جو ہے وہ تو ظاہر ہے، وہ تو ساری زندگی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے. اور عاجزی کا ایک سے اظہار کا وہ وقت آ جاتا ہے جب ایک میرے جیسے کا بندہ جو ہے وہ بھی اس کو بھی یہ احساس کی ہوتا ہے کہ گوہر سے تہے چشم صدف کا مجھے آمد عاجز شدم انکار کے سخن میں آواز. یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ بظاہر آپ کو چھوٹے سے ننھی سی کتاب جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. مجھے یہاں پر ایک بات کہہ کے بس اجازت چاہوں گا آپ سے کہ ایک شاعر صاحب تھے جنہوں نے اپنے کم و بیش 60 مجموعے پیش کیے عبداللہ حسین. یہاں عبداللہ حسین صاحب کی حیثیت اس پہ بات نہیں ہے اور نہ ہی اس شاعر کی حیثیت پہ بات ہے. بنیادی جو بات ہے وہ اس جوہر کی ہے جو اس گفتگو سے نکلا. تو وہ شاعر نے پیش کیے تو عبداللہ حسین نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ میری کمر میں ایک کتاب پڑھی ہے چھوٹی سی کالی جلد والی کو اٹھاتی ہے. اور پھر وہ کتاب جب لایا تو عبداللہ حسین نے کہا کہ شاعری اتنی ہی ہونی چاہیے اور ایسی یہ دیوانے والے ٹھیک ہے. وہ لوگ یعنی کوئی معذور نہیں ہے، آپ معذور نہیں ہیں، ماشاء اللہ شاعر کے نوجوان ہیں، آپ صلاحیتیں رکھتے ہیں. میں نے ایک چیز جو کمی بھی ہے میں بس محفل اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ سجاد نے کبھی ریاض پر مجھ سے گفتگو نہیں کی. سجاد نے ہمیشہ شعر پر مجھ سے گفتگو کی. میں اس چینل کا آدمی نہیں ہوں. میں نے جو تھوڑا بہت پڑھا ہے سمجھ آیا یا نہیں وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں پڑھتا رہوں چاہے وہ مجھے سمجھ آئے یا نہ. کوئی نہ کوئی تو مجھے بتانے والا کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں جہاں پہ موجود ہوتے ہیں لوگ کہ بھائی یہ بات جب ہم پڑھ رہے تھے اور اس کو کوٹ بھی کر رہے تھے وہ ایسے نہیں ایسے. تو مکمل تو کوئی نہیں ہوتا سوائے اس ذات کے جو جس نے کائنات خلق کی. اب اس کو اہم شاعری کی طرف جانا ہے کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں اچھے شاعروں سے عاجز آ گئے. ایک اور جو دوسری بات اس کے حق میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اچھے شاعروں میں اس کا لہجہ جو ہے وہ باقی شاعروں سے مختلف ہے. اس کی لفظیات، اس کے موضوع اور پھر وہ دردمند قبیلے سے جڑنا، استعمار کے خلاف اس قبیلے سے جڑنا. استعمار کوئی بھی ہے، داخلی ہے خارجی، یہ اس سے مجھے بحث نہیں ہے. البتہ وہ حالات جن میں آج ہم جی رہے ہیں اس میں ہمارا بڑا مسئلہ خارجی استعمار ہے. اس کے لیے مجھے اپنے داخلی استعمار کے ساتھ اگر فی الوقت سمجھوتا بھی کرنا پڑ جائے تو میں کروں. میں اس بات سے
سے قدم کوئی وہ ڈیولائزیشن اور یہ وہ ہوتا ہے، کوئی مجھے اس کی کوئی وہ پرواہ نہیں. لیکن ہر وہ شخص جو اس وقت جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے امریکی یا اس کے الائز کو، چاہے وہ سعودی، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے میں اوپن صاف آدمی ہوں، اس کو خمیازہ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے میرے بچے یتیم ہو جائیں، اتنا نہیں آپ کا 45 سال کا ہونے والا، وہی جگہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ویسے بھی ہم ایک تو روایت بھی ایسی ہے کہ گھر سے نکلو تو بس نہیں کہتے، پتہ آپ کو چل جاتا ہے کہ آپ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں. تو وہ جو مجھے یہ زیادہ جو خوشی ہے وہ بے باک اظہار ہے، لیکن وہ کنسیلمنٹ کے ساتھ. اور 8 گھنٹہ ہی 8 لائسن کا کنسیلمنٹ ہوگا، 8 گھنٹہ ہی وہاں پہ ہے جہاں وہ اپنا اظہار جو ہے وہ اخفاء کے ساتھ کرتا ہے. میں اکثر اقبال کو وہ مصرع پڑھتا ہوں جب انگریزی کا یہ جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ پرانا حرف نہ گفتن کمال گیا ہے. تو یہ انہوں نے مطلب جانی کا ذکر بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کی ظاہر اصطلاحی معنی اور ہے، اس کے لغوی معنی اور ہے. لغوی معنی سے تمام لوگ بھاگتے ہیں، محفل ویسے نہیں ہوتا، ویسے نہیں بھاگتے، ویسے کوئی کہے تو جھوٹ ہوتا. وہی وہ جو کسی نے استعمال کے لیا تھا، استعمال وہ جھوٹ بولتے ہیں یہ، کیونکہ سچ کہنا اور پھر اس پر برقرار رہنا اور پھر اس کی ترویج کے لیے یہ پرواہ نہ کرنا کہ بھائی ایک شناخت ہے آپ کی، اس میں وہ اچھا. پھر اس میں یہ تھوڑا سا بچنے والی بات ہے، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک ہمارے یہاں سیکٹ کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں ڈویژن اور ڈویژن اور ڈویژن اور پھر ڈویژن، یعنی تقسیم در تقسیم کا یہ جو استعمال کا منصوبہ ہے، آپ اس پہ ہمارے دانشور اس پہ کیوں عمل کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبہ فکر سے ہو وہ دانشور. ہمیں جڑنا ہے آپس میں. اچھا اب اس جوڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ کوئی بھی تہذیب جتنی ترقی کر رہی ہے، میں فنون لطیفہ کو بغیر اس کا تصور بھی نہیں، وہ بڑا اس نے وہ فتح کیا اور یہ کیا اور وہ کیا اور فلاں کیا اور فلاں کیا، لیکن فنون لطیفہ بہترین تاریخ دنیا کی، میں تاریخ کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں بہترین تاریخ کی بات یہ کر رہا ہوں کہ مجھے دنیا کی بہترین تاریخ اور سچی تاریخ اگر پڑھنا ہے تو وہ فنون لطیفہ میں. اور آج ہم کیا فنون لطیفہ ایک بات کر رہے ہیں، شعر کی، غزل کی، اس میں بھی ایک اختصاص ہم دیکھا، غزل کی کتاب. تو یہ جوڑنے والا شاعر ہے. جہاں جہاں کہیں کچھ گریز کی صورت نظر آئی ہے، جو کوئی معنی نہیں ہے، کہہ رہا ہوں اس طرح کی وہ مظاہرہ قصیدے کی طرف چلا جائے، ٹھیک ہے. جہاں جہاں باقیوں سے کچھ گریز کی صورتیں نظر آئی ہیں، مجھے وہ کچھ زیادہ، یہ صاف بات ہے، مجھے وہ زیادہ کوئی بھی کرے مجھے وہ اچھا نہیں لگتا. ہمیں میسج کے حق میں، اپنی آئندہ نسلوں کے حق میں، ہم یہاں جو اکثر لوگ بیٹھے ہیں ہم اپنی عمریں گزار چکے، اب حق ہے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کے لیے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صورت میں فنون لطیف کی صورت میں اظہار کریں. اور وہ بالیدگی ان کا حق ہے جو ان تک سلیقے کے ساتھ پہنچ جائے. مجھے یقین ہے بشرط زندگی کہ شاید یہ یا اسی طرح کی کوئی محفل ہو جہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مفتخر کہ میں ایک اہم شاعر کے مجموعے کلام پر گفتگو کر رہا ہوں. بہت شکریہ.